بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اگرچہ سنجیدگی سے بھرپور ہوتی تھی اور اپنے علم کا سمندر لیے ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوش طبعی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مقبول تھے اور ایک بے تکلف دوست کی طرح ان کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھے۔ اسی مناسبت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کے واقعات ملاحظہ کیجیے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوگی۔ تو اس بوڑھی عورت نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو روتی ہوئی چل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بوڑھی عورت کو خبر دو کہ جنت میں بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، ترجمہ، ہم نے ان عورتوں کو خاص بنایا ہے، ہم نے ان کو ایسا بنایا جیسے کنواریاں ہو۔ نمبر 2، ہجری میں جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اپیل کی کہ وہ حسب توفیق جنگ میں شمولیت کے لیے مال و متاع پیش کرے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ، 100 گھوڑے اور 100 اقیہ چاندی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو آپ نے اپنے گھر کا تمام سامان پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نہایت مشکل مقدمہ آیا، جس میں ایک ایسی عورت پیش ہوئی جس نے 1 ماہ کے اندر 3 مردوں کے ساتھ خلوت کی تھی اور اب اس کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچی کی دید کے 3 حصے کیے اور پھر عرقہ ڈالا۔ وہ عرقہ جس شخص کے نام نکلا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بچہ اس شخص کے حوالے کر دیا، جبکہ باقی دونوں اشخاص کو دید کے 3 حصوں کے 2 حصے کر کے دے دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔